شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. محترم حاضرین، رمضان المبارک اپنی تمام تر رعنائیوں، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے 20 روزے ختم ہو گئے اور ہم لوگ آخری عشرے کے اندر، آخری 10 ایام کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آخری عشرہ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہوتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتا ہے، کیونکہ آدمی کی مشغولیات آخری عشرے کے اندر زیادہ ہوتی ہیں. چاہے وہ خریداری کا مسئلہ ہو یا طاق راتوں کو جاگنا ہو، دن بھر سونا ہو، یہ ساری وجوہات ہیں کہ آخری عشرہ دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں گزر جاتا ہے، جیسے کہ 1-2 دن گزرے ہوں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو آخری 10 دن باقی ہیں، ان 10 دنوں کی ہم قدر کریں، اور جو کوتاہیاں اور کمیاں گزشتہ 20 رمضان کے اندر ہم سے ہوئی ہیں، ان کوتاہیوں اور خامیوں کو چھوڑ کر ان 10 ایام کے اندر ان کی بھرپائی کرنے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے، اور کتنا مہربان ہے اللہ رب العالمین کہ ہم گنہگاروں کے لیے اللہ رب العالمین ایسے ایسے مبارک اور حسین مواقع عطا فرماتا ہے کہ ہم ان موقعوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اگر ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھا لیں، ان حسین مواقع کی قدر کر لیں، ان مبارک ایام کو غنیمت سمجھ لیں، تو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین سال کے سارے دنوں کو، ساری راتوں کو ایک جیسا نہیں رکھا ہے. کچھ دن ایسے ہیں جو دوسرے دنوں سے افضل ہیں. مثلا آپ دیکھیں، دنوں میں سب سے افضل دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو کہا ہے. اسی طریقے سے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کو کہا گیا ہے. ہفتوں میں سب سے افضل یا عشروں میں سب سے افضل عشرہ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں. میرے بھائیوں، اسی طرح راتوں میں بھی سب سے افضل رات لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے ان جیسے حسین مواقع کو رکھا ہے تاکہ ہم اس کے اندر اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی ریاضت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر لیں، اللہ کے قریبی بندے ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کی سعی کر لیں. انہی حسین مواقع میں سے ایک بہترین موقع، ایک بابرکت رات، ایک بارحمت رات جس کو ہم اور آپ لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں. حاضرین گرامی، یہ رات بہت عظیم رات ہے.
یہ رات اتنی عظیم رات ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بھائیوں. خود رب العالمین نے اس رات کو بابرکت رات کہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. ہم نے اس کو بابرکت رات میں، برکت والی رات میں نازل کیا ہے. کس چیز کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے؟ کون سی چیز اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے اندر، بابرکت رات کے اندر نازل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین خود جواب دیتا ہے دوسری آیت، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. کیا چیز؟ اللہ بیان کرتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے میں، بابرکت رات میں، لیلۃ القدر کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. یہ اللہ کی نگاہ میں یہ رات بابرکت ہے. اللہ کی نگاہ میں یہ رات قدر والی رات ہے، منزلت والی رات ہے، شان والی رات ہے میرے بھائیوں. تو اس رات کو کیا ہے؟ حقیر نہ سمجھیں. اس رات کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر و منزلت کو سمجھیں میرے بھائیوں. آپ کو بتلاؤں کہ شب قدر کو یا لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم اے نبی کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی عظمت کو دیکھیں، اس کی شان کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے نبی آپ کو بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے، کتنی بڑی رات ہے. لیلۃ القدر کتنی بابرکت رات ہے، آپ بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اہل علم نے اس کی مختلف توجیحات بیان کیا میرے بھائیوں. اس رات کی اہمیت کو سمجھو. اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر جو کہا ہے اس رات کو، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ان اللہ یقدر فیہا ما یشاء من امرہ الی مثلہا من السنۃ المقبلہ. کہ لیلۃ القدر کو اس وجہ سے رب العالمین نے لیلۃ القدر کہا کیونکہ اس رات کے اندر اللہ رب العالمین جو بھی چاہتا ہے اپنا حکم نازل کرتا ہے. آنے والے سال تک اس رات میں یا اس رمضان کے اندر جو لیلۃ القدر ہوگی، اس رات سے لے کر اگلے سال رمضان میں جو لیلۃ القدر آئے گی، یہ پورے ایک سال کا جو وقفہ ہے، اس آنے والے ایک سال کے اندر اللہ رب العالمین جو کچھ نازل کرنا چاہتا ہے وہ اس رات میں نازل کرتا ہے. اللہ کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. اس بابرکت رات میں لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین ہر مضبوط فیصلہ نازل کرتا ہے. اس میں تقدیریں لوگوں کی بنائی جاتی ہیں. میرے بھائیوں، اس رات کے اندر جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے وہ کب آتی ہے؟ آخری عشرے میں. اور آخری عشرے میں خاص طور پر آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں جو کہ آج کی رات ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں میں کوئی بھی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے. اور اس رات کے اندر اللہ رب العالمین آنے والے ایک سال کی تقدیر اپڈیٹ کرتا ہے، رینیو کرتا ہے اللہ رب العالمین. آپ سوچیں اس رات کے اندر اللہ رب العالمین جو تقدیر لکھتا ہے یا تقدیر ہماری جو رینیول ہوتی ہے، اہل علم لکھتے ہیں کہ آنے والے سال تک، ایک سال کے اندر ایک آدمی کی زندگی کیا ہوگی، ایک آدمی ایک پورے سال آنے والے سال زندگی کیسے گزارے گا، یہ ساری چیزیں، ایک آدمی کے آنے والے سال تک روزی اور رزق کتنا ہوگا، ان ساری چیزوں کی پوری زندگی کی تقدیر اللہ رب العالمین اسی رات میں تجدید کرتا ہے، اس کو نیا کرتا ہے. تقدیر لکھی جاتی ہے میرے بھائیوں اس رات، آنے والے ایک سال کی تقدیر ہماری. اور اس رات کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے. عجیب و غریب گہما گہمی رہتی ہے مسجدوں کے اندر، بڑا افسوس ہوتا ہے.
बड़ा दर्द होता है कि 2 रकात हम नहीं पढ़ पाते हैं, जब भी सलाम फेरो 2-4 लोग खड़े होके पढ़ते रहते हैं। आखिर हर 2 रकात पे कौन सी जरूरत पड़ती है, मुझे समझ में नहीं आता। हर 2 रकात पे जरूरत पता नहीं लोगों को क्या पड़ती है। जब भी सलाम फेरो 2 रकात पे 10-15 मिनट की 2 रकात होती है मुश्किल से, लेकिन कुछ लोग पीछे खड़े होकर नमाज पूरी करते रहते हैं, या कुछ लोग आते रहते हैं, कुछ लोग पढ़ते रहते हैं। यह अजीब व गरीब तमाशा। अभी इस रात के अंदर भी हम क्या है 1 घंटा क़याम नहीं कर सकते हैं। ये हमारी हालत है। इस रात की अहमियत को हमको मालूम ही नहीं, सही में नहीं मालूम है। इस रात की कद्र क्या है, इस रात की मंजिलत क्या है, हमको इसका इल्म है ही नहीं। अगर होता है इसका इल्म तो ऐसी हालत हमारी नहीं होती जो हालत हमारी देखने में आ रही। हर मस्जिदों में यही हालत, यही तमाशा है। 1 घंटे का क़याम नहीं हो कर सकते हम लोग इन जैसी अजीम रातों के अंदर। सलफ़ सालिहीन कहा करते थे कि ये 10 रातें क्या, ये 5 रातें क्या, अगर लैलतुल क़द्र साल के किसी एक रात में होती तो मैं पूरा साल तहज्जुद में गुजार देता, पूरा साल मैं क़यामुल लैल करता लैलतुल क़द्र को हासिल करने के लिए। हम 5 रातों के अंदर 1-1.5 घंटा नहीं क़याम कर पाते हैं। मुआज़ना कर लें अपनी जिंदगी, हमारी अपनी जिंदगी और सलफ की जिंदगी से। सलफ़ सालिहीन क्या कहते थे कि अगर लैलतुल क़द्र रमजान में नहीं पूरे साल के अंदर किसी एक रात में होती तो पूरे साल हम क़यामुल लैल करते ताकि लैलतुल क़द्र को पा सकें, उसको हासिल कर सकें। हम लोग 5 रात भी 1 घंटा 2 घंटा नहीं खड़े हो सकते, क़याम नहीं कर सकते। ये हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ है, ये हमारा दीन इस्लाम से लगाव है, ये हमारी सुन्नत से मोहब्बत है। ये लैलतुल क़द्र की अहमियत हमारे नज़दीक है कि 1 घंटा भी हम अल्लाह के लिए नहीं दे सकते हैं, 1 घंटा भी अल्लाह के लिए नहीं दे सकते। ये हमारी क्या है, नेकियों की तरफ सबकत है, ये नेकियों से नेकियों से हमारी ये मोहब्बत है। मेरे भाइयों, ये सलफ़ सालिहीन थे कि पूरा रमज़ान, बास सलफ़ सालिहीन कहते नहीं आखिरी अशरे नहीं, पूरे रमज़ान में लैलतुल क़द्र को तलाश करो, और वो पूरे रमज़ान में लैलतुल क़द्र को तलाश किया करते थे। तो मैं ये कह रहा था कि ये रात बहुत अजीम रात है मेरे भाइयों। आने वाले पूरे 1 साल की जिंदगी का बायोडाटा अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें लिखता है। आप सोचिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगले साल की तकदीर अपडेट कर रहा है। हम क्या है, वुज़ू खाने में बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, नमाज यहाँ खड़ी है, हम पीछे बैठकर गपशप कर रहे हैं, तरावी क़यामुल लैल शुरू है, हम क्या है चाय की दुकानों पर बैठे हैं, दोस्तों के साथ कहीं रोड पर टहल रहे हैं, कहीं और कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, दुनियावी चीजों में मशगूल हैं। सोचिए हमारी तकदीर का क्या होगा आने वाली साल की जिंदगी का, या आने वाली पूरी जिंदगी का हाल क्या होगा। आने वाली पूरी जिंदगी का क्या हाल होगा बताइए। कम से कम इन 5 रातों की तो कदर करनी चाहिए हमें। इन 5 रातों में तो कम से कम अल्लाह की इबादत जितनी मुमकिन हो सके उतनी करनी चाहिए। और मैं ये बार बार ये बात कहता हूं, अगर रात हम इबादत के जरिया जिंदा कर सकते हैं तो करें, नहीं तो सो जाएं। इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है सोने से। कम से कम अपनी जुबान की हिफाजत कर लेंगे हम, इधर उधर उल्टी सीधी हरकतों में हम मशगूल नहीं रहेंगे। फरिश्ते आएंगे, हमारा मुशाहिदा करेंगे तो हंसी मजाक की महफिल लगी हुई है। कम से कम सो जाएंगे तो कोई गुनाह तो नहीं लिखा जाएगा। अगर सवाब नहीं पा रहे हैं तो गुनाह तो नहीं लिखा जाएगा। यह और बात है कि लैलतुल क़द्र की खैर व बरकत से हम महरूम हो जाएंगे, लेकिन गुनाह तो नहीं लिखा जाएगा। अगर इस रातों को जागना है, इन रातों को शब बेदारी करनी है, इन रातों को जिंदा रखना है, तो गपशप के जरिया जिंदा ना रखें। इन रातों को अगर जिंदा रखना है तो हंसी मजाक की महफिलों के जरिया जिंदा ना रखें। इन रातों को अगर जागना है तो चौराहों पर, रोडों पर, सड़कों पर टहलते फिरते हुए इन रातों को ना जागें। जागना है तो इबादत करके जागें। शब बेदारी करनी है तो इबादत के जरिया करनी है, तिलावत कुरान के जरिया करनी है, दुआ व मुनाजात के जरिया करनी है, नमाजों के जरिया करनी है। वरना कोई फायदा नहीं इस तरह रात जागने का, सिवाय गुनाह के कोई नेकी नहीं मिलती। अगर इसी तरह हमको जागना है,
जितना मुमकिन हो सके कुरान पढ़ लें, जितना मुमकिन हो सके जिक्र व अस्कार करते रहें, जितना मुमकिन हो सके अल्लाह से दुआ व मुनाजात में मशगूल रहें। भाई मेरे नेकियों के अंजाम देने की ये रात है, ये सिर्फ नेकियां करने की रात है बस। लिहाजा कोई ऐसा गलत काम, कोई ऐसी नाजेबा हरकत जो अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने वाली हो, इन रातों में तो कम से कम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिस तरह इस रात का सवाब बढ़ जाता है, इस तरह इस रात में अगर कोई गुनाह भी छोटा मोटा हम करेंगे तो पहाड़ के बराबर गुनाह हो जाएगा। ये जान लीजिए, इस रात की अहमियत और आज़मत है। जिस तरह सड़क पर कोई गुनाह करे तो वो गुनाह तो है ही, लेकिन मस्जिद में आकर वही गुनाह कर ले तो उसका गुनाह बढ़ जाएगा। इस रात की जो अहमियत है, इसकी जो आज़मत है, जो इसकी मंजिलत है, जिस तरह इसमें कोई नेकी करता है तो अजर व सवाब बढ़ जाता है, इसी तरह इस रात में अगर कोई गुनाह छोटा सा भी छोटा करेगा तो वो गुनाह भी बढ़ जाएगा, कई गुना वो बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें पूरे साल की तकदीर लिखता है मेरे भाई। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इसी तरीके से बाद अहले इल्म कहते हैं लैलतुल क़द्र को इस वजह से लैलतुल क़द्र कहा जाता है क्योंकि ये रात बड़ी अज़मत वाली है, बड़ी क़द्र वाली है, बड़ी शरफ वाली है। कहा जाता है कि अगर कोई गांव में बड़ा नेक आदमी, मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, अरे फलां की बड़ी कद्र है, फलां की बड़ी कद्र है, तो कद्र, ये लैलतुल क़द्र को कद्र इस वजह से कहा गया क्योंकि अल्लाह की निगाह में ये रात बड़ी कद्र वाली है, बड़ी मंजिलत वाली, बड़ी शरफ और शान वाली है मेरे भाई। इस रात की आज़मत को, इसके शरफ को, इसकी शान को समझें और उसके मुताबिक इन रातों को बेदार होने की कोशिश करें। बाद अहले इल्म कहते हैं लिअन्न अत्ताअत तकूनु फीहा ज़ातु क़द्रिन व सवाबिन जज़ील। लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस रात के अंदर जो नेकियां की जाती हैं, जो इबादतें की जाती हैं, वो नेकियां, वो इबादतें अल्लाह की निगाह में बड़ी कद्र वाली होती हैं, बड़ी कद्र और मंजिलत वाली वो नेकियां होती हैं और बेशुमार अजर व सवाब उस पर हासिल होता है। इस वजह से लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। कद्र वाली नेकियां होती अल्लाह की निगाह में। बाद अहले इल्म ने तो यहां तक का अबू बकर अल-वर्राक़ कहते हैं कि लम यकुन लहू क़द्रुन वला हदर यसीरु फी हादिहिल लैला इज़ा अहयाहा ज़ा क़द्र। अगर कोई इंसान जिसकी अल्लाह की निगाह में कोई हैसियत ना हो, कोई कद्र ना हो, कोई मकाम ना हो, कोई शान व शौकत ना हो, अगर इस रात को अल्लाह की इबादत में वो गुजार दे तो अल्लाह की निगाह में वो इंसान कद्र वाला हो जाता है। सोचिए, इस रात के अंदर जिस इंसान की अल्लाह की निगाह में अभी तक कोई वक़ायत, कोई कदर नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, कोई मकाम नहीं था, कोई मंजिलत नहीं थी, लेकिन इस रात में अगर इबादत में वो गुजार दे तो अल्लाह की निगाह में वो इंसान कद्र वाला हो जाता है, मंजिलत वाला हो जाता है, अल्लाह की निगाह में वो इंसान बड़ा बन जाता है। यह है लैलतुल क़द्र मेरे भाइयों, इसकी अहमियत को समझें। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि इस रात को लैलतुल क़द्र इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस रात के अंदर कद्र वाली किताब कुरान मजीद को कद्र वाले रसूल नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कद्र मंजिलत वाली उम्मत मुहम्मदिया पर नाजिल किया गया। इस वजह से इस रात को लैलतुल क़द्र का नाम दिया जाता है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि इस रात के अंदर बेशुमार ऐसे बड़े बड़े फरिश्ते अल्लाह के नाजिल होते हैं जिनकी अल्लाह की निगाह में बड़ी कद्र व मंजिलत होती है। ऐसे फरिश्ते इस रात के अंदर नाजिल होते हैं। और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात के अंदर अपने तमाम मोमिनीन बंदों पर रहमतों की बारिश करता है। और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र इस वजह से कहा जाता है क्योंकि फरिश्ते इतनी कसरत के साथ लैलतुल क़द्र में नाजिल होते हैं आसमान के कि जमीन तंग पड़ जाती है।
زمین کیا ہے تنگ پڑ جاتی ہے. اتنے فرشتے لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں زمین پر آسمان سے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الملائکہ تلک اللیل فی الارض اکثر من عدد الحصا. اللہ اکبر. آپ سوچیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ اتنی زیادہ مقدار میں نازل ہوتے ہیں کہ زمین کے اندر جتنے کنکر نہیں ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ کے فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں. آپ ایک مٹھی کنکر اٹھائیں, وہاں سے ابھی دھول اٹھائیں, آپ دیکھیں اس میں کتنے باریک باریک کنکر ہیں, اس کو ہی آپ گن نہیں سکتے. ایک مٹھی اٹھائیں, صرف نہیں گن سکتے کتنے کنکر ہیں اس میں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زمین کے اندر جتنے بھی کنکر پتھر ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ کے مقرب فرشتے اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں, اور اتنی تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ زمین پوری تنگ پڑ جاتی ہے. اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات کے اندر روح یعنی جبریل امین, فرشتوں کے سردار بھی اس رات کے اندر آتے ہیں میرے بھائیوں. فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اور بے شمار فرشتوں کا لشکر اس روئے زمین پر نازل ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن, اللہ کی اجازت سے, اللہ کا حکم لے کر اس رات کو فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. اب سوچئے یہ سارے فرشتے آئیں گے, کیا کرتے ہیں یہ فرشتے؟ کیا کرتے ہیں یہ فرشتے؟ آ کر دیکھتے ہیں کہاں اللہ کی مجلس لگی ہوئی ہے, اللہ والوں کی مجلس کہاں لگی ہوئی ہے, کہاں نیکیوں کی مجلس لگی ہوئی ہے, کہاں نیکیاں انجام دی جا رہی ہیں. ان مجلسوں کے اندر فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ان مجلسوں کے اندر اب اس مسجد میں آئیں گے, قیام اللیل ہو رہا ہے, فرشتے اس میں شامل ہو جائیں گے. ایک مسجد میں آئیں گے, لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہیں, فرشتے وہاں بیٹھ جائیں گے. ایک مسجد میں آ رہے ہیں لوگ, کیا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, فرشتے وہاں بیٹھ جائیں گے. فرشتوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے, فرشتوں کی معیت اور ساتھ حاصل ہوتا ہے لیلۃ القدر کے اندر جو انسان اللہ کی عبادت میں رات گزارتا ہے. لیکن سوچئے اس کے برعکس اگر ہم کچھ کرتے ہوئے پائے گئے, فرشتے بالکل اس مجلس میں نہیں بیٹھیں گے, اس جگہ پر فرشتے بالکل نہیں ٹھہریں گے جہاں ذکر کی مجلس ہوگی, جہاں تلاوت قرآن کی مجلس ہوگی, جہاں دعا و مناجات کی مجلس ہوگی, جہاں قیام اللیل کی مجلس ہوگی. انہی مجلسوں کے اندر یہ آسمان و زمین بھر کے جو فرشتے آتے ہیں انہی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں. بس ظاہر سی بات ہے, انسان کی بدنصیبی کی بات ہے کہ رحمت اور برکت کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں زمین پر, اور ہم کیا ہے, عبادت کے علاوہ کسی اور چیز میں مصروف اور مشغول ہیں. بڑی بدنصیبی, بڑی کیا ہے, بحرومی کی بات ہوگی, بدبختی کی بات یہ ہے کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور فرشتے ہمارا مشاہدہ اس حال میں کر رہے ہیں, ہم عبادت میں نہیں بلکہ کسی اور دنیاوی چیز میں ہم مست ہیں. لہذا اس رات کی اہمیت کو سمجھو میرے بھائیوں, اس رات کی اہمیت کو سمجھو, اس رات کی قدر کرو تاکہ اللہ کی نگاہ میں ہم قدر والے بن جائیں. اس رات کے اندر نیکیاں کرو تاکہ وہ نیکیاں اللہ کی نگاہ میں قدر و منزلت والی نیکیاں بن جائیں. حاضرین گرامی, اس رات کی فضیلت تو آپ سب کو معلوم ہے. اس رات کی کیا فضیلت ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے پورا قرآن مجید ایک رات میں ہی نازل کیا. اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو پورا قرآن 30 پارے کا ہے بیک وقت نازل کیا, اور وہ لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے. یہ اس کی عظمت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. بلکہ پورا قرآن نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کے نام پر پوری ایک مکمل سورت ہی نازل کر دی جو قیامت تک پڑھی جائے گی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا میرے بھائیوں. پورے قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے. آپ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا
جس نے پورے رمضان قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی امام کے ساتھ، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن لیلۃ القدر کی منزلت اور مقام کیا ہے کہ جس رات کو لیلۃ القدر ہے، اس رات ہم نے اگر قیام اللیل صحیح طور پر کر لیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہاں پورے رمضان پر گناہوں کی بخشش کا بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، اور وہیں پر لیلۃ القدر صرف ایک رات جو کہ 21ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 23ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 25ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 27ویں اور 29ویں کو بھی ہو سکتی ہے۔ اگر لیلۃ القدر میں ہم نے قیام کر لیا ایک رات میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک رات کا یہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں، ایک رات، کم سے کم طاق راتوں میں کوئی کوتاہی اور سستی نہ کریں، غفلت سے کام نہ لیں۔ طاق راتوں میں میرے بھائیوں اللہ کی نگاہ میں ہم مقرب بن سکتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہم قدر و منزلت والے مسلمان بن سکتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کی نگاہ میں ہماری عزت بڑھ سکتی ہے، ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اگر ان طاق راتوں میں صحیح طور پر ہم عبادت کر لیں۔ لیکن ہم ہیں جیسا پورا رمضان ویسے طاق راتیں، ویسے آخری عشرہ، کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیو اس رات کی اہمیت کو سمجھو، اس رات کی اہمیت کو سمجھو، اس کی عظمت کو سمجھو، اس کی منزلت کو سمجھو۔ ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اے نبی، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ جواب دے رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی رات کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی رات کی عبادت سے بہتر ہے میرے بھائیوں۔ اور کتنا بڑا آفر چاہیے، اور کتنا بڑا آفر چاہیے بتائیے۔ یہ دنیاوی آفر ہوتا کہ 1 روپے کے بدلے 1000، 1 لاکھ کے بدلے 1 کروڑ، تو کیا حالت ہوتی ہماری اور آپ کی بتائیے۔ اللہ رب العالمین نیکیوں کا آفر دے رہا ہے، یہ نیکیوں کا آفر ہے میرے بھائیوں۔ ایک رات، اگر جس رات لیلۃ القدر ہے اس رات کو ہم نے عبادت کر لیا تو 1000 مہینوں کی عبادت سے وہ ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 83 سال 4 مہینہ، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 1000 رات کے برابر ہے، اللہ نے کہا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دوسرے معنوں میں اگر مان لیا جائے چلیے 83 سال 4 مہینے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک رات کی عبادت ہماری پوری زندگی سے بہتر اور افضل ہے، پوری زندگی۔ کیونکہ آج کل انسانوں کی زندگی 83 سال 84 سال نہیں ہو رہی، 60 70 سال 75 سال 80 تک جاتے جاتے وہ اپنی آخری سانسیں لے لیتا ہے۔ تو گویا کہ اگر طاق راتوں میں ہم 5 طاق راتوں میں اللہ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے کریں تو ہماری پوری زندگی کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت افضل اور بہتر ہوگی۔ اور اگر اس کو حساب کیا جائے میرے بھائیوں تو یہ سمجھ لیجئے گویا کہ ہم نے 1 گھنٹہ اگر قیام اللیل کیا ہے تو گویا کہ 9 سال مسلسل 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر، 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر 1 گھنٹہ اگر ہم نے قیام اللیل کیا تو گویا کہ 9 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1 گھنٹہ اگر لیلۃ القدر میں ہم نے دیا تو گویا کہ 9 سال کی عبادت کے برابر ہے میرے بھائی، 9 سال بغیر 1 سیکنڈ اور 1 منٹ ضائع کیے ہوئے بغیر، گویا کہ ایک آدمی 9 سال مسلسل اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر میرے بھائیوں، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ سوچئے
2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हम अल्लाह की इबादत में गुजारेंगे तो क्या हालत होगी। बाद लोगों ने लिखा है कि 1 मिनट की इबादत 55 दिन की इबादत से बेहतर है। ये 1000 जो कहा अल्लाह ने ना, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है, उसके हिसाब से अगर इसको हिसाब लगाया जाए तो गोया कि 1 मिनट की इबादत 55 दिन से अफजल है। 50 पे 5 दिन की इबादत एक तरफ और लैलतुल कद्र के अंदर की गई इबादत 1 मिनट की इबादत एक तरफ। बेहतर लैलतुल कद्र के अंदर की गई 1 मिनट की इबादत बेहतर है 55 दिनों के अंदर की गई इबादत से। रातों दिन इबादत, रातों दिन इबादत 55 दिन कोई कर रहा है, और लैलतुल कद्र जिस रात को हो उसमें 1 मिनट इबादत कर लिया तो दोनों बराबर, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अफजल। और अगर सेकंड के हिसाब से उसका हिसाब लगाया जाए तो 1 सेकंड की इबादत लैलतुल कद्र की बकिया दिनों में 22 घंटों की इबादत से अफजल है। 1 सेकंड की इबादत 22 घंटों से भी ज्यादा अफजल है। सोचिए कितना बड़ा ऑफर हम ठुकरा रहे हैं, कितना सुनहरी मौका हम अपने हाथों से ऐसे ही जाने दे रहे हैं। इतनी अफजल रात, इतनी बाबरकत रात, इतनी कीमती रात हमारे सामने से गुजर रही है और हम जमात के साथ तरावी भी सही से पढ़ नहीं सकते। हम फर्ज नमाज भी तकबीर तहरीमा के साथ इन ताक रातों में नहीं पढ़ सकते। सोचिए कितने बड़े अजर सवाब से हम अपने आप को महरूम कर रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी नेकियों से हम अपने आप को पीछे रख रहे हैं। हमको अंदाजा है ही नहीं कौन सी रात है, कौन सा वक्त है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र ये 1000 महीनों की इबादत से भी अफजल है मेरे भाइयों, पूरी जिंदगी की इबादत से भी अफजल है। आप सोचिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर कितना मेहरबान है, कितना रहीम है, कितना शफीक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको एक ऐसी रात दी कि उस रात को अगर इबादत के जरिए हम जिंदा कर लें तो हम कितनी ज्यादा नेकियां हासिल कर सकते हैं, कितना ज्यादा अजर सवाब पा सकते हैं, हम अल्लाह के करीब कैसे हो सकते हैं, हम अपने रब को राजी कैसे कर सकते हैं। मेरे भाइयों बेशुमार इस तरह मौके साल भर आते रहते हैं, कभी जुमा की शक्ल में, कभी दुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों की शक्ल में, कभी हुर्मत वाले 4 महीनों की शक्लों में, कभी रमजान की शक्ल में। ये सारे मौके अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल हमको देता रहता है, लेकिन हम उन क्या है दिनों की अहमियत को नहीं समझते। मेरे भाइयों बड़ी बदनसीबी की बात है हमारे लिए। वो सलफ थे कि पूरी पूरी रात जागते थे, पूरी पूरी रात इबादत करते थे, और आज के हम मुसलमान हैं कि 2 घंटा भी नहीं खड़े हो सकते हैं। पूरे खुशू के साथ 1-2 घंटा भी हम नहीं इबादत कर पाते हैं। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, क्या मालूम आपको लैलतुल कद्र क्या चीज है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र मेरे भाई वो 1000 रातों की इबादत से बेहतर है। यही वो रात है जिसमें जिब्रील अमीन पूरे फरिश्तों के लश्कर के साथ अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत लेकर नाजिल होते हैं, मग़फ़िरत लेकर नाजिल होते हैं। अल्लाह ने कहा सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, ये रात पूरी की रात सलामती की है, तुलुए फज्र तक अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। समेटना चाहे जो समेट ले। कैसे? नेकियों के जरिया, इबादत के जरिया, कुरान की तिलावत के जरिया, जिक्र अस्कार के जरिया, दुआ मुनाजात के जरिया, और भी नेकियों के जितने भी रास्ते हो सकते हैं उन रास्तों को अपना कर अल्लाह की सलामती, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की रहमत को हम समेट सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मेरे भाइयों इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द हैं, हिया साअतुन ला यस्ततीउ अश-शैतानु अन यअमल फीहा सूअन औ यअमल अदा। लैलतुल कद्र की जो घड़ी, जो रात होती है, उस रात के अंदर शैतान के अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो कोई भी गलत काम कर सके,
کوئی بھی غلط کام شیطان لیلۃ القدر کے اندر نہیں کر سکتا. لیکن سوچئے شیطانوں سے بھی بڑھ کر آج انسان ہو گئے کہ اس رات کی بھی اہمیت کو نہیں سمجھتے, اس رات کے اندر بھی غلط کام کرتے ہیں, اس رات کے اندر بھی گناہ کرتے ہیں, اس رات کے اندر بھی اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں, اس رات کے اندر بھی اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل کرتے ہیں. سوچئے ایک شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس رات کی اہمیت کو, اس رات کی قدر و منزلت کو دیکھتے ہوئے کوئی غلط کام کر سکے. لیکن انسان آج کا, ایک مسلمان آج کا ان شیطانوں سے بھی بڑھ کر اس رات کے اندر بھی غلط کام کرتا ہے, اس رات کے اندر بھی غلط کام کرتا ہے. کہاں پہنچ گئے ہم, سوچئے کہاں پہنچ گیا ایک مسلمان. آج ایسے ہی مسلمان بدنام نہیں ہے, اس کی وجوہات ہیں, اس کے اسباب ہیں کہ شیطان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس رات میں برائی کرے, لیکن ایک مسلمان اس رات کے اندر برائی کرتا ہے. اس رات کے اندر مسلمان ایک مسلمان کی غیبت کرتا ہے, ایک دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے, سیریل دیکھتا ہے, موبائل کا غلط استعمال اس رات میں کرتا ہے. یہ نوبت ہے آج کے مسلمانوں کی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تسلیم الملائکۃ لیلۃ القدر علی اہل المساجد حتی یطلع الفجر. ہم نے ابھی کہا کہ اس زمین کے اندر جتنے کنکر پتھر نہیں ہیں اس سے کہیں زیادہ فرشتے اس رات کو نازل ہوتے ہیں آسمان سے, اور وہ سارے فرشتے جہاں کہیں بھی مساجد کے اندر, گھروں کے اندر لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں, طلوع فجر تک ان پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں, طلوع فجر تک سلامتی بھیجتے رہتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں ان بندوں کے حق میں جو فرشتے آسمان سے آتے ہیں, جن کے آنے سے زمین تنگ ہو جاتی ہے. وہ فرشتے مسجدوں کا چکر لگاتے ہیں, گھروں کا چکر لگاتے ہیں, جہاں کوئی بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے, نیکیوں میں مشغول ہوتا ہے, ان مرد و خواتین پر, ان انسانوں پر اللہ کے وہ مقرب اور معزز فرشتے سلامتی کی دعا, رحمت کی, مغفرت کی, برکت کی دعا کرتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے, فجر کا وقت شروع ہو جائے. حاضرین گرامی, لہذا لیلۃ القدر کی اہمیت کو سمجھے میرے بھائیوں, اس کو ایسے ہی ضائع نہ دیں, ضائع نہ ہونے دیں, اس کی منزلت کو یاد رکھیں. اور یہ بھی جان لیں, بہت سارے اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ راز صرف اسی امت کو دیا, ہم سے پہلے والی امتوں کو نہیں دیا ہے. سوچیے اللہ نے یہ ہم کو تحفہ دیا ہے, اللہ کی ذات نے اس امت کو یہ تحفہ دیا ہے, اور ہم اللہ کا تحفہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اللہ رب العالمین کا تحفہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنا عظیم تحفہ اللہ کی ذات نے اس امت کو دیا ہے لیلۃ القدر کی شکل میں, لیکن ہم ہیں کوئی پرواہ نہیں اللہ کے اس تحفے کی, اللہ کے اس انعام کی, اللہ کی اس نعمت کی. اور اسی لیلۃ القدر کو پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو پا سکیں میرے بھائیوں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, آپ پوری زندگی قیام اللیل کرتے تھے, صرف رمضان میں نہیں, آپ پورے سال, پوری زندگی آپ کا یہ عمل رہا ہے کہ آپ تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے. لیکن پھر بھی رمضان میں بیویوں سے الگ ہو کر, گھر بار سے الگ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے, تاکہ اس رات کے حصول میں ہم سے کوئی کمی نہ ہو جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. کم سے کم ہم اگر اعتکاف نہیں کر رہے ہیں تو 5 وقتہ نمازیں پابندی کے ساتھ, جماعت کے ساتھ, سنن اور نوافل کے ساتھ کم سے کم تو ادا کر لیں. اتنا بھی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے, پھر کیا فائدہ, کیا ہم نے حاصل کیا رمضان سے, بتائیے. اگر ہم سنتوں کی بھی پابندی نہیں کر سکتے اور سنتوں سے بڑھ کر فرض نمازوں کی پابندی تکبیر تحریمہ سے نہیں کر سکتے, تو گویا کہ رمضان کو ہم نے ضائع کر دیا, رمضان سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, اور رمضان کی نہ تو اہمیت کو سمجھا, نہ لیلۃ القدر کی قدر کو اور اس کی منزلت کو ہم نے جانا. حاضرین گرامی, لیلۃ القدر میرے بھائیوں اس امت کے لیے خاص کی گئی ہے.
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न अल्लाह युहिब्बु अन तु'ता रुखसहु कमा यकरहु अन तु'ता मईसतहु। और बाद रिवायतों में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र के मुताल्लिक और बाद दूसरी चीजों के मुताल्लिक कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीज तुमको दिया है, फक़बलू, लिहाजा तुम उसको कबूल करो। अल्लाह अगर कोई नेमत दे रहा है, अल्लाह अपनी तरफ से कोई हदिया दे रहा है, तो अल्लाह को ये बात पसंद है कि उसके बंदे उसको कबूल करें। और कबूल करने का मतलब क्या कि हम लैलतुल क़द्र को मानते हैं? नहीं, कबूल करने का मतलब यह है कि हम उस पर अमल करें, हम उस पर अमल करें। क्यों अल्लाह ने हमको दिया है, क्या वजह है, उन सारे असबाब पर गौर करते हुए उसके मुताबिक हम अल्लाह के तोहफे को कबूल करें। यह माना कबूल करने का होता है। लिहाजा बार बार हम सब सुनते रहते हैं लैलतुल क़द्र क्या है, लैलतुल क़द्र क्या है। यह लैलतुल क़द्र है मेरे भाई, यह लैलतुल क़द्र है कि 1 मिनट की इबादत सोचिए 55 दिन से भी अफसल है। कितना हसीन मौका हम ज़ाया कर रहे हैं। आइए चंद अलामतें बताकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। लैलतुल क़द्र की चंद अलामत कुरान और हदीस में बयान की गई हैं। कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि ये रात 21वीं की लैलतुल क़द्र की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अलामतें बतलाई हैं। कुछ का ताल्लुक अगले दिन सुबह से है और कुछ का ताल्लुक रात से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबई इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से सही सनद के साथ मरवी है कि अगले दिन जो सूरज तुलू होगा, आज अगर मान लीजिए रात लैलतुल क़द्र की है, तो सुबह में जो सूरज तुलू होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तत्लू ला शुआ लहा, उस सूरज के अंदर शुआएं नहीं होंगी, किरणें नहीं होंगी। आप देखते होंगे जब सूरज शुरू होता है तो उसकी शुआएं, किरणें फूटती हैं, ऐसा लग रहा है कोई टार्च जला रहा है। लेकिन अगर आज लैलतुल क़द्र हुई या और किसी दिन लैलतुल क़द्र हुई, तो सुबह में जो सूरज तुलू होगा उसके अंदर शुआएं नहीं होंगी, किरणें नहीं होंगी, उसकी लाइट तेज नहीं होगी, रोशनी तेज नहीं होगी। ये एक अलामत है सुबह की। बाद रिवायतों में आता है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि लैलतुल क़द्र की जो रात होती है वो बड़ी मुअतदिल रात होती है, ला हर्रा वला बारिदा, ना उस रात को बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ना उस रात को बहुत ज्यादा ठंडी हो सकती है। उस रात के अंदर ज्यादा गर्मी नहीं होगी, ना उस रात के अंदर ज्यादा ठंडी होगी, मुअतदिल रात होगी, ना ठंडी ना गर्मी। यह रात की अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है। और आपने कहा कि तुस्बिहु शम्सु यौमन हमारा दईफा, और जब सुबह में सूरज तुलू होगा तो बिल्कुल लाल और सुर्ख होगा, उसकी रोशनी बिल्कुल कमजोर होगी। बकिया दिनों में आप देखेंगे सूरज जब तुलू होता है तो जर्द होता है, पीला होता है, येलो कलर का होता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर लैलतुल क़द्र किसी रात को हुई तो अगले दिन सुबह में जो सूरज निकलेगा वो सूरज बिल्कुल लाल और सुर्ख होगा, उसके अंदर रोशनी बिल्कुल नहीं होगी, कमजोर होगी एकदम। दूसरे दिनों में हम सूरज को देखें तो क्या है, आंखें बंद हो जाती हैं, थोड़ा सा वक्त देखें आंखें बंद हो जाती हैं, खुद ब खुद देख नहीं पाते हम। लेकिन लैलतुल क़द्र के बाद सुबह में जब सूरज तुलू होगा तो उसकी रोशनी बिल्कुल कमजोर होगी, उसके अंदर शुआएं नहीं होंगी, उसके अंदर ज्यादा हरारत और तपिश नहीं होगी, आसानी से एक आदमी उस सूरज का मुशाहिदा कर सकेगा। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की एक और अलामत बतलाई, लैलतुल क़द्र की अलामत एक और है। आपने फरमाया लैलतुल क़द्र बलज ला हर्र वला बारिदा वला युरमा फीहा बिनजमिन, उस रात के अंदर कोई भी तारा नहीं टूटेगा। आप देखते होंगे ना, कभी गौर से आपने खुद देखा होगा, मुशाहिदा किया होगा, रात में कभी कभी तारा टूटता है, देखा है कभी आपने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर वो रात लैलतुल क़द्र की है तो उस रात के अंदर तारा नहीं टूटेगा। ये रात की अलामत है। ये और बात है कि इसका मुशाहिदा हम नहीं कर सकते, हो गया कभी इत्तिफाकी तौर पर किसी ने देख लिया चलो, लेकिन पूरी रात थोड़ी ना कोई बैठकर देखेगा कभी तारा टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है।
بس ایک علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ اس رات کو تارے نہیں ٹوٹ سکتے، یعنی شیطان کوئی چوری نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں سن سکتا اس رات کو، پورا پہرے داری ہے، کیونکہ اسی رات کو اللہ آنے والے پورے سال کا، ایک سال کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، پورے ایک سال کی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو دے کر حکم بھیجتا ہے زمین کے اندر، جاؤ فلاں بدبخت ہوگا، فلاں نیک ہوگا، فلاں کی روزی اتنی، فلاں کیا ہے اس سال کے اندر اتنی سانسیں صرف لے گا، اس کے بعد ختم۔ یہ سارے فیصلے آنے والے سال کے لیے اللہ رب العالمین اسی رات میں نازل کرتا ہے۔ تو اس رات شیطان کوئی بھی بات اللہ کی نہیں سن سکتا، فرشتوں سے کوئی بات نہیں چرا سکتا ہے۔ کیوں نہیں چرا سکتا؟ کیونکہ اس رات میں تارے نہیں ٹوٹتے۔ اور تارے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ جب یہ شیطان کوئی بات سن کر بھاگتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے یہ ستاروں کو، تاروں کو کیا ہے بطور پہرے داری کے رکھا۔ جب بات سن کر بھاگتے ہیں یہ لوگ تو وہ ستارہ ٹوٹتا ہے اور ان کو مارتا ہے، جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ یہ جو تارے ٹوٹ رہے ہیں نا، مختلف باتیں لوگوں میں معروف ہیں، تارا ٹوٹتے ہوئے دیکھے، کوئی چیز مانگو تو بات پوری ہو جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ معلوم ہے کیا ہو؟ وہ شیطان کو مارا جاتا ہے، اس سے وہ شیطان کو مارا جاتا ہے، وہ شیطان جل جاتا ہے اس سے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ شیطانوں کے مارنے کا وہ آلہ ہے میرے بھائی، اسے کچھ نہیں ہوتا، ٹوٹتے اٹھتے کوئی دعا کرنا، کوئی آرزو خواہش کرنا، کوئی امید کرنا، یہ سب ساری چیزیں شرکیاں ہیں، شرک ہے، یہ سب شرک ہے۔ اللہ نے اس کا مقصد بیان کیا، تارا جو ٹوٹ رہا ہے وہ شیطان کچھ باتیں سن کر بھاگتا ہے، کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جا کر خبر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے کہا کہ جیسے وہ سن کے بھاگتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے تارے لگا دیتے ہیں اور ان کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک علامت بتلائی گئی رات کی۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی نیک اور اللہ کے کوئی محبوب ولی بندہ ہو، اس کو خواب میں بھی دکھا سکتا ہے، جیسا کہ بعض صحابہ نے خواب میں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب میں دیکھا، نبی نے بھی خواب میں دیکھا کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر ہے، صحابہ نے بھی دیکھا لیلۃ القدر فلاں رات کو۔ تو اللہ اپنے کسی نیک اور محبوب بندے کو بھی خواب میں دکھا سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے۔ اور اسی طرح ایک علامت یہ بھی بتلائی گئی کہ اس رات کو بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر لیلۃ القدر کی رات ہے تو اس رات کو بارش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بارش ہو گئی 21ویں 30ویں 25ویں ہوئے ہیں تو سمجھو لیلۃ القدر خلاص، اس کے بعد بند، نہیں، ہو سکتی ہے۔ جس طرح نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لیلۃ القدر نہیں تھی، اور اگر ہو گئی تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ لیلۃ القدر ہی ہے تبھی بارش ہوئی ہے۔ ایک علامت بتلائی گئی ہے کہ اس رات کے اندر بارش بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ آپ نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، انی رأیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رؤیت ان اسجد فی ماء و طین، مجھے دکھایا گیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اور جب صبح ہوئی سارے لوگوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پوری مٹی لگی ہوئی ہے، اور وہ 23ویں رات تھی اور اس رات کو بھرپور بارش ہوئی تھی۔ تو بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی علامتیں لوگ الٹی سیدھی بتاتے ہیں، وہ ساری علامتیں کہ سمندر کا پانی کھارا نہیں بلکہ میٹھا ہو جاتا ہے، درخت پورے جھک جاتے ہیں، کتے بھوکتے نہیں ہیں، فلاں نہیں ہوتا، فلاں ہوتا، یہ ساری چیزیں بکواس ہیں، کتاب و سنت سے یہ کوئی بھی چیز ثابت نہیں۔ ہاں البتہ اہل علم نے ایک چیز اور لکھی ہے کہ اگر وہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو جو بھی اللہ کا نیک بندہ اس رات کے اندر عبادت کرے گا اس کو عبادت میں لذت ملے گی، لذت ملے گی، اس کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، بقیہ دنوں کے بالمقابل اس کو عبادت کرنے میں اور سرور اور خوشی ملے گی، لیلۃ القدر کی رات ہونے کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی اور باتیں جو علامتیں ہم نے رکھی، ان کے علاوہ جتنی علامتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ساری علامتیں لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں، کتاب و سنت میں اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا اب کیا کرنا ہم کو، اگر ہم لیلۃ القدر کو پالیں تو لیلۃ القدر کو اگر پالیں یا راتوں میں ہمارا معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کا معمول قیام اللیل،
قیام اللیل کے علاوہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. آپ قیام اللیل کرتے تھے, لمبی نماز پڑھا کرتے تھے, بلکہ صحابہ تو کہتے ہیں تیسری رات کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تراویح کی نماز پڑھائی, اتنی لمبی پڑھائی کہ ہم لوگ ڈر گئے کہ آج سحری کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. اتنی لمبی نماز پڑھائی. صحابہ کہتے تھے کہ ہم کو ڈر یہ پیدا ہوگا کہ آج سحری کھا پائیں گے کہ نہیں کھا پائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی عمل تاخراتوں میں کیا ہے؟ یا رمضان میں قیام اللیل ہے. اس کے علاوہ جو بھی عبادتیں ہم کر سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, دعا کریں, یہی ساری چیزیں کریں. اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو ضائع اور مشغول نہ رکھیں, اور کثرت سے تاخراتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہم کو بتلائی ہے, سکھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا کروں, کیا پڑھوں, کون سی عبادت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے عائشہ تم یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بڑی پیاری دعا میرے بھائی. کیا مطلب؟ اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے, فاعف عنی اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. لہذا یہ دعا ہم کثرت سے پڑھیں, کثرت سے پڑھیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کے علاوہ جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہوں یا جو بھی اللہ سے مانگنا ہو, جو بھی ضرورتیں اللہ سے ہو, اللہ سے ہم دعا کریں, ذکر و اذکار میں گزاریں, تلاوت قرآن میں گزاریں, قیام اللیل میں گزاریں, اور بقیہ جو آنے والی راتیں ہیں اس میں ایسے ہی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاریں. میرے بھائیوں, رمضان کا مہینہ دھیرے دھیرے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, لہذا عقل مندی کی بات یہی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں, اپنی نیکیوں کو اور بڑھائیں, اور رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اللہ ہم تمام لوگوں کو لیلۃ القدر کے اندر صحیح معنوں میں سنت کے مطابق اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عبادت کے ذریعہ ان راتوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین خاص طور پر ان راتوں میں اور پوری زندگی میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.